ناظرین، ہر زبان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو کہ روزمرہ طور پہ بولے جاتے ہیں، لیکن ان کو اگر ہم ڈکشنری میں دیکھنا چاہیں تو صحیح طرح سے شاید ان کا مطلب وہاں پہ نہ مل سکے، کیونکہ وہ الفاظ بعض اوقات دو الفاظ کو ملا کے بنائے جاتے ہیں اور ان کو روزمرہ ایڈیمز یا وہ فریز کی صورت میں اس طرح سے بولے جاتے ہیں کہ ان کا مفہوم ایکچولی مختلف ہوتا ہے۔ تو آج ہم سویڈش زبان کے 5 الفاظ پہ بات کریں گے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ اسے پسند کریں گے۔ میں ہوں اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ، اور آپ کا شکریہ، آپ میرے ان ولاگز کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں ان الفاظ کی طرف کہ جو الفاظ عمومی طور پہ جب آپ یہاں پہ سویڈش بولتے ہیں، سویڈش لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو وہ کوئی ایسا لفظ ادا کرتے ہیں کہ جس کا بعض اوقات مفہوم سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک لفظ ہے بیون شینس۔ تو بیون شینس جو لفظ ہے یہ بھی اکثر جو ہے وہ بولتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر 2 الفاظ کو ملا کے بنایا گیا ہے۔ بیون آپ کو پتہ ہے وہ ریچھ کو کہتے ہیں، بیئر، اور شینس جو ہوتی ہے وہ سروس ہوتی ہے، جیسے کند شینس آپ نے دیکھا ہوگا، کسٹمر سروس، اگر آپ کسی دکان پہ گئے ہیں، شینس مین جو سروس مین ہے۔ اب یہ جو بیون شینس ہے، یہ دونوں کو ملا کے ایک ایسا لفظ بنایا گیا ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اور اس کے پیچھے کہانی ہے۔ اور یہ کہانی ایکچولی 17ویں سینچری کی ایک کہانی تھی، جس میں وہ یہ لکھا گیا کہ ایک آدمی نے ایک ریچھ رکھا ہوا تھا، وہ اس کا دوست تھا اور وہ اس کے ساتھ ہیلپ کرتا تھا۔ ایک دن وہ سو گیا تو اس نے کہا جی کہ میں سونے لگا ہوں اور تم ایسے کرنا کہ اگر مکھیاں وغیرہ میرے جسم پہ بیٹھیں تو تم نے ان کو اڑانا ہے۔ تو وہ جناب ایک مکھی آ کے ناک پہ بیٹھتی تھی، ریچھ اس کو ہٹاتا تھا، پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی، پھر ہٹاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے مکھی بار بار تنگ کرتی ہے۔ اب ریچھ کو غصہ آیا اور اس نے وہاں سے ایک بڑا پتھر لیا اور اس نے کہا مکھی اب بیٹھے گی تو میں اس کو مار دوں گا۔ تو جب ہی مکھی بیٹھی اس نے زور سے پتھر مارا، مکھی تو آپ کو پتہ اڑ گئی لیکن بندہ گیا۔ تو اس وقت سے یہ لفظ نکل گیا بیون شینس، یعنی ایسا کام کہ جو تباہ کن نتائج پیدا کرے اور نیگیٹو افیکٹ رکھتا ہو۔ یعنی آپ محنت مشکل والا کام کریں گے لیکن اس کا فائدے کی بجائے اس کا نقصان ہو، تو یہ لفظ اگر آپ کسی سویڈش کے منہ سے سنیں تو آپ کو یہ سٹوری آپ کے ذہن میں آ جائے گی اور آپ کو مطلب کی سمجھ آ جائے گی۔ کیسا لگا؟ اگلا لفظ ہے تھوپلور۔ یہ بھی ایکچولی 2 الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ تھوپ کہتے ہیں کوک کو، مرغ کو، اور لور جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے سونا، نیپ یا ڈوز۔ تو یہ دونوں کو ملا کے ایک لفظ بنا ہے تھوپ لور۔ ایکچولی وہ کہتے ہیں مختلف زبانوں میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، سویڈن میں کہتے ہیں کہ جو مرغے کی نیند ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی سی نیند ہوتی ہے، انگلش میں کیٹ نیپ کہتے ہیں۔ تو یہ دراصل جو تھوپ لور ہے یہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب دوپہر کو کھانے کے بعد ہم تھوڑا سا جو آرام کرتے ہیں، جس کو کیلولا کہتے ہیں، تھوڑی دیر کی نیند، اس کو تھوپ لور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ بھی آپ کو ہو سکتا ہے یہاں پہ کبھی سننے پہ ملے، اور اس حوالے سے ایک الگ سے میں ولاگ بناؤں گا، کیا سویڈن میں کام کرتے ہوئے آپ تھوڑی دیر کی نیند لے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے حوالے سے قوانین کیا کہتے ہیں۔ تیسرا لفظ ہے یا مین۔ یہ دراصل جو ہے وہ یا ان کو ملا کے جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ سویڈش لوگ جو ہے وہ بعض اوقات ایک لفظ کو 2 دفعہ بھی ریپیٹ کرتے ہیں، جیسے تھک تھینکس ہے تو وہ کہیں گے تھک تھک، اسی طرح یس کے لیے جو یا ہے وہ کہتے ہیں یا۔ اور یہ ایکچولی انہی 2 الفاظ کو ملایا گیا ہے، یا اور اس کے ساتھ ایک اور لفظ جو ہے مینسن۔ تو بنیادی طور پہ یا مین جو ہے وہ 3 لفظ مل گئے ہیں، یا اور مینسن۔ تو یہ ہوگا کہ یس ایگزیکٹلی، ہاں ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ تو یا مین اگر آپ کسی سے سنیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایگری کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یس ایگزیکٹلی، ہاں ایسے ہی ہے۔ اور اگلا لفظ ہے پریسس۔ جو پریسس لفظ ہے، جو انگریزی کا لفظ ہے پریسائزلی، اس کے معنوں میں بھی آتا ہے، ایگزیکٹلی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور جسٹ کے معنوں میں آتا ہے ابھی۔ تو یہ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ وہاں پہ اس کو بولتے ہیں۔ اور آخری لفظ آج کا جو ہے 5واں لفظ جوبک، یہ بھی اکثر یہاں پہ بولا جاتا ہے۔ یہ ایکچولی یہ جو کام کرنا جاب ہے اس سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب تھوڑا سا مفہوم وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل کام کرنا، اریٹیٹنگ کام اگر ہو، تھکا دینے والا کام کرنا ہو، برڈن ہو،
اس کے لیے کہا جائے گا. فار ایگزامپل اگر بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرنے والے ہیں تو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی کام ہے یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بڑا ٹربل سم ہے, جو ٹیڑھا بندہ ہے, تو اس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ الفاظ جو ہیں عموماً آپ یہاں پہ سنیں گے تو اس بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے. اگر یہ سلسلہ یہاں سویڈن میں رہنے والے لوگ ہیں, اگر ان کو یہ پسند آئے گا تو اس پہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے جو ہے ولاگز پیش کروں گا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے. اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے.